اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ جو ہیں جن کا آغاز 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ہے، اور یہ جو 2 عشرے عزت الرسول کے منائے جا رہے ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی مجد اللہ العالی کے حکم اور فرمان کے مطابق، تو انسان جس وقت سین دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پروردگار کی طرف سے جو اس پر عائد ہوتی ہیں وہ ہیں، ایک بحیثیت انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک وہ جو اس کا عادی رہبر اور رہنما بن کے آتا ہے۔ پروردگار نے جس وقت چاہا کہ اس دین اسلام کو پوری دنیا پر پھیلایا جائے، تو اللہ نے چونکہ انسان کو 2 مستقل صنفوں میں خلق کیا ہے، ایک صنف مردوں کی ہے اور ایک خواتین کی ہے۔ تو پروردگار کی نگاہ نے خانوادہ عصمت و طہارت کو جس کو چنا ہے، اس میں سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور خواتین عالم میں سے جن کو چنا ہے وہ سیدہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اور وہ رسول کی پاکیزہ اور مقدسہ بیٹی کہ جو بذات الرسول ہیں، وہ پاکیزہ بی بی کہ جس وقت سلطان الانبیاء نے اپنے پاکیزہ گھر کے اندر قدم رکھا، اور کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا کہ ملکۃ العرب ام الارام والایتام جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ بات کر رہی ہے، تو میرے نبی نے پوچھ لیا ملکۃ العرب سے کہ خدیجہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو چونکہ عرب کی عورتوں نے آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے، میرے وقت میں آنے کی وجہ سے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر وہ تو نہیں آتی، میں جب اندر آتا ہوں تو آپ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ یہ نور جو میرے بطن میں ہے، یہ مجھ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا صلوات اللہ سلام علیہا ہیں، اور جس وقت وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی جس وقت رسالت ختم ہو جائے گی میری رسالت کے بعد، تو وہاں سے اسی بی بی کے پاکیزہ بطن سے جو اولاد آ رہی ہے ان کا پاکیزہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ انتہائی عزت عظمت والی پاک بی بی جو ہیں، یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ آپ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت اگر وہ پاک نبی کی محفل میں بھی تشریف لے آئیں تو سلطان الانبیاء جس بی بی کا اٹھ کر استقبال کر رہے ہوں، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی، عند اللہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اسی لیے فضل بن شاذان نے جناب سلیمان فارسی سے جو روایت نقل کی ہے، اس روایت میں یہی بتایا گیا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، اور جو اس سیدہ سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اللہ جو ہے وہ سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، سیدہ کے راضی ہونے سے اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے ایک بار محفل میں بیٹھے ہوئے باعث تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ طاہرہ کے پاکیزہ بابا سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا خانوادہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے، لیکن اس کے باوجود علی کو جو ہے وہ پورے خانوادے پر برتری حاصل ہے، آپ ہر جگہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت عباس بن عبد المطلب کو سلطان الانبیاء نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں۔ جب
وہاں پر بیٹھ گئے تو اس کے بعد کہا کہ جس وقت اللہ نے سب سے پہلے تکلم کیا تو ایک نور سامنے آیا، پھر اللہ نے دوسرا تکلم فرمایا اور وہاں سے روح خلق ہوئی، پھر اس روح اور اس نور کو اللہ نے مخلوط کر دیا، مخلوط کرنے کے بعد پھر اس کو مخلوط کر کے چونکہ ایک بنا دیا گیا، پھر پروردگار نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک میرا نور ہے اور دوسرا نور علی ابن ابی طالب کا ہے۔ پھر اس نور کو مزید ظاہر اور اجاگر کرنے کے لیے پروردگار نے یہ کیا کہ چونکہ باقی سب کچھ انہی کے صدقے میں جب خلق ہوا تو پروردگار نے جب ملائکہ خلق ہو چکے نور سے تو اس کے بعد پروردگار نے پوری کائنات کے اندر اندھیرا چھا گیا، گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور وہ مرحلہ آ گیا کہ ملائکہ کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ کہا پروردگار یہ کون سی منزل آ گئی ہے، یہ کیسا ہوا؟ تو پروردگار نے پھر اس کائنات کو روشن کر دیا، زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ روشن کس سے ہوئے؟ تو میرے نبی نے عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ پروردگار نے یہ کیا کہ اپنے عرش پر ایک نور کو روشن کیا جس کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کا تھا۔ تو اتنی عزت و عظمت والی بی بی، لیکن جس وقت اسی دروازے پر جہاں پر نبیوں کے سلطان آ کر اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے جب تک آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، جب تک درود و سلام نہیں پڑھ لیتے تھے، لیکن پھر اسی دروازہ پر آ کر تاریخ کا وہ ظلم ہوا کہ رسول کی پاکیزہ بیٹی دنیا سے یہ نوحہ پڑھتے ہوئے گئی ہے۔ اللہ جانے کتنے مصائب آئے ہیں سیدہ پر، ایک عام بندے کی بات نہیں، کسی خاتون کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی اس پاکیزہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے جو معصومہ ہے، جو خواتین عالم کی سیدہ و سردار ہیں۔ اس پاکیزہ بیٹی نے وہ نوحہ پڑھا ہے، بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد کم از کم مقتل نے یہ لکھا ہے کہ کتنے مصائب آئے اس بی بی پر کہ پھر اس کے بعد بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی ہے، جس بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، جو بی بی دروازے کے نیچے آئی ہے جلتے ہوئے دروازے کے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ بی بی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن مصائب یہیں پر ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مدینہ منورہ کے اندر اس بی بی کے حرم مطہر جہاں پر گنبد بنا ہوا تھا، جہاں پر مزار تھا، آل سعود نے بلڈوزر چلا دیے۔ آج بھی رسول کی بیٹی اسی مظلومیت میں ہے، آج بھی وہاں قبر پر سایہ کوئی نہیں ہے، آج بھی وہاں پر چراغ کوئی نہیں جلتا، آج بھی وہاں پر بی بی کی زیارت کرنے کے لیے نہیں وہاں پر جانے دیا جاتا۔ اسی لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد اس بی بی کی مظلومیت کو، اس کی اولاد اطہار کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے، صحابہ کبار کو کہ جن پر یہ ظلم و ستم ہو گیا، تو ہر سال 8 شوال المکرم کو جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی جو ہیں وہ یوم انہدام جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کا جو اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاک نبی کی پاکیزہ بیٹی اتنی زیادہ مظلومہ ہیں، ان کے دکھوں کا کچھ تو مداوع کیا جائے، کچھ تو مرہم پٹی رکھی جائے ان زخموں پر، اور اس بی بی کا مزار اسی طرح تعمیر کیا جائے، ان کی عظمت رفتہ کو اسی طرح بحال کیا جائے جس طرح وہ پہلے تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔